طلبہ دین کی محنت بدر سے اٹھی تھی، انگریز کا سورج ڈبویا، روس کی دھراتی توڑی اور امریکی استعمار کو شکست دی۔ آج جہاد غزہ سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک زندہ ہے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی محنت جاری ہے اور مرزا کی قبر میں آگ لگ رہی ہے۔ باقی ایک سے رشتہ کیا؟ ایک امت، ایک صدا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک لبیک۔ ختم نبوت کے بارے میں کہہ دو۔ এই পর্যায়ে বয়ান করবেন আজাদ কাশ্মীরের তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি নাতি হযরত মাওলানা সৈয়দ মাজহার শাহ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، پوری دنیا سے تشریف لائے ہوئے انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے مہمان اور ختم نبوت کے پاسبان بنگلہ دیش میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اور ان کے رفیق خاص ناظم اعلیٰ ختم نبوت مولانا عماد الدین صاحب اور ان کے جملہ رفقا، رضاکار اور دیگر وہ تمام تنظیمیں اور جماعتیں جنہوں نے آج میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مجلس سجائی ہے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی غیور عوام کو، بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو، بنگلہ دیش کے تاجروں کو، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، مدارس دینیہ کے طلباء کرام کو کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کے نعروں کو عام کیا ہے، میں اس پر تمام نوجوان طلباء اور تمام زعماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ختم نبوت کی حفاظت میری ایمانی ذمہ داری بھی ہے اور خاندان علامہ انور شاہ کشمیری کی نسبت کی وجہ سے خاندانی ذمہ داری بھی ہے۔ مقدمہ بھاولپور ہو یا 1974 کی اسمبلی کا فیصلہ ہو یا کشمیر کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کا معاملہ ہو، ہم اسے اپنے ایمان اور اپنے دین کی اساس سمجھتے ہیں۔ امت کا مسائل میں اختلاف ہوا کرتا ہے، امت کا عقیدے میں اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ جو عقیدے میں اختلاف کرتا ہے وہ امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ختم نبوت سمجھانے کی حد تک تو مسئلہ ہے، لیکن در حقیقت یہ امت کا اساسی عقیدہ ہے اور اس عقیدے سے جو باہر ہوگا وہ امت سے باہر چلا جاتا ہے۔ امت محمدیہ نے ہمیشہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کی ہے اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کی ہے۔ صحابہ کرام نے غزوات نبوی میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی کل تعداد مورخین نے 259 لکھی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے اور اسلام کی سرحدوں کو وسعت دیتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن جب مسئلہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا آیا تو پھر میں اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان علماء سے سندیں متصل کرتے ہوئے احادیث پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی 1200 کی تعداد نے اسلام کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے 1200 صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں، جن میں 700 صحابہ حفاظ قرآن مجید تھے۔ یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اسلام کی نظریاتی اور جغرافیائی
دونوں سرحدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک ہے رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت و خدمت, ایک ہے رسول اللہ کے افعال کی حفاظت و خدمت, اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت اور حفاظت. رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت احادیث رسول اللہ ہیں. مولانا عبد المالک سے لے کر حضرت شیخ عبد الحمید تک اور تمام علماء کرام ہمارے اکابرین اس اقوال کی حفاظت کر رہے ہیں. دین کی بہت بڑی خدمت ہے. اور رسول اللہ کی سنتوں کی حفاظت یہ افعال رسول اللہ کی حفاظت ہے, اور یہ بھی امت سر انجام دے رہی ہے اور ایک بہت بڑی خدمت ہے. لیکن رسول اللہ کی ذات کی حفاظت ان دونوں سے بڑھ کر ہے, اور ختم نبوت رسول اللہ کا ذاتی وصف ہے. اس لیے آج کے دور میں جو ختم نبوت کی حفاظت کرے گا گویا وہ رسول اللہ کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے. اسی لیے انور شاہ نے فرمایا جو آج کے دور میں ختم نبوت کی حفاظت کرے گا میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری بات, بنگلہ دیش کے لوگوں, ہر نبی کی نبوت کا ایک مقصد ہے. میرے آقا کی نبوت کا مقصد تھا لیظہرہ علی الدین کلی, دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ بذریعہ جہاد فی سبیل اللہ. اور مرزا کی جعلی ختم نبوت کا مقصد تھا چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے جنگ و قتال. الحمدللہ میرے آقا کی ختم نبوت کے صدقے غلبہ دین کی محنت بدر سے اٹھی تھی. انگریز کا سورج ڈبویا, روس کی دھراتی توڑی اور امریکی استعمار کو شکست دی. آج جہاد غزہ سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک زندہ ہے, اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی محنت جاری ہے, اور مرزا کی قبر میں آگ لگ رہی ہے. اس لیے سارے جھنڈے ہمارے ہیں, مدارس دینیہ کا کام ہمارا ہے, ختم نبوت کا جھنڈا ہمارا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام ہمارا ہے, تزکیہ نفس کی محنت یہ بھی دین کا شعبہ ہے, سیاست اسلامیہ بھی دین ہے. اور بنگلہ دیش والوں اس بار غلطی نہ کرنا, غلطی کی گنجائش نہیں ہے, بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا. اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ بھی ہمارا ہے. جس طرح تعلیم و تعلم سنت نبوی ہے, تزکیہ نفس سنت نبوی ہے, خدمت خلق ہدایت نبوی ہے, سیاست اسلامیہ سنت نبوی ہے, اسی طرح جہاد کا فریضہ بھی سنت نبوی ہے انشاءاللہ. اس لیے آج سب ہاتھ کھڑے کر کر کہیں ایک امت ایک صدا, بولو لا الہ الا اللہ. ایک امت ایک صدا, ایک امت ایک صدا. اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو بتاؤ کہ تم نے ہمیں جغرافیائی, علاقائی, لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنا چاہا تھا. ہم ایک تھے, ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ. بولو ایک امت ایک صدا, ایک امت ایک صدا. فلسطینیوں سے رشتہ کیا, کشمیریوں سے رشتہ کیا, عربوں سے رشتہ کیا, ترکوں سے رشتہ کیا, پاکستان سے رشتہ کیا. ایک امت ایک صدا, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, لبیک لبیک. ختم نبوت کے بارے میں کہہ دو میرے ساتھ مل کے کہ رسول اللہ کے ختم نبوت پر ہمارا سب کچھ قربان. بولو برو بالدم نفدیک یا رسول اللہ, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیزیں کیا لوہو قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.